نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم نے جس مضمون کا آغاز کیا ہوا ہے، یعنی تصوف، معرفت الہی، قرب الہی، اس کے راستہ، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اسے کیسے اختیار کیا جاتا ہے، اس میں گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے بات کی تھی علم اور علم کی اہمیت میں، کہ تصوف و روحانیت کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت میں علم کو بہت بلند پایہ مقام حاصل ہے، اور علم کی بڑی اہمیت ہے. علم کے بغیر انسان معرفت الہی کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. اس میں گزشتہ نشست میں کشف المحجوب داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے آپ کی کتاب سے اقتباس حاصل کرتے ہوئے فیض حاصل کیا. اسی مضمون یعنی علم کی اہمیت کے ہی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے آج اس کی ہم آخری گفتگو ہوگی اس مضمون سے متعلق. آئندہ پھر وہ ہم موضوع یہی رہے گا تصوف و روحانیت کا ہی، لیکن اس کا مضمون بدلے گا. آج جو مضمون ہے وہ علم کا ہی ہے ہمارا، اور آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ علم کی اقسام، جو داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں بیان فرمائی ہے. علم کی اقسام یعنی معرفت الہی کے بعد کے اندر ویسے تو علوم کی مختلف جو اقسام ہیں وہ ہیں، لیکن معرفت الہی کے باب کے اندر علم کی کیا اقسام ہیں، کیونکہ ہم جب تصوف کے موضوع کو لے کر کے چل رہے ہیں تو اس سے مراد خاص تصوف کے اندر علم کی کتنی اقسام بیان ہوئی ہیں. جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ بڑی غور طلب ہے، اور اسی سے مضمون کو پھر ہم آگے چلاتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ انما جو کلمہ حصر ہے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی قابل توجہ بات. یعنی اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کی معرفت جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کن لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، یعنی روحانیت کا مقصود ہے اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب حاصل کرنا. یہ تصوف، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اور یہ بطریق علم ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما، یعنی کلمہ حصر، محض، صرف، جو اس کا معنی ہے. اب دیکھیے گا اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کے 2 معنی بنتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ علماء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. علماء، بلکہ اس کا پہلا معنی جو کر لیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. یہ اس کا پہلا معنی ہے. اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. جس شخص کے پاس علم ہوگا اسی کے دل میں خوف الہی، خشیت الہی ہوگی. یہ اس کا پہلا معنی ہے کہ اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، کلمہ حصر کا جو معنی میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ ہے انما کا معنی. یعنی اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں اور کوئی نہیں ڈرتا، ایک یہ معنی ہے اس کا.
اور ایک معنی یہ ہے کہ جو صاحبان علم لوگ ہوتے ہیں، انما یخشی اللہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہر دو اعتبار سے علماء کی ہی فضیلت ہے، یعنی وہ صرف اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، اور صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دنیا کا کوئی شخص اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت یہ اس کے دل میں نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ یہ صرف اہل علم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ اور خوف آتا ہے، اور دوسری طرف کہ وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، یعنی صاحبان علم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے غیر کا خوف دل سے نکال دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے غیر کا خوف نہیں رہتا۔ اب اس کی ایک مثال حضور دادا صاحب نے ہی بیان کی ہے، وہ دیکھ کے پھر آج کے مضمون پر ہم آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی حکایت یوں سمجھنے کہ جیسے ایک شخص تھا، وہ کسی امیر شخص کے باغ میں کام کرتا تھا، وہاں پہ نوکری کرتا تھا۔ اس کی نظر اپنے مالک کی بیوی پر پڑ گئی اور اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے مالک کو کچھ کہہ کر کے بھیج دیا کہ آج فلاں کام کی ضرورت ہے تو آپ جائیے۔ تو اس کا مالک چلا گیا تو پیچھے سے اس نے گھر کا دروازہ باغ کا بند کر دیا۔ اب جب اس نے اس کی بیوی کو یہ حکایت نقل کی ہے حضور دادا صاحب نے، فرمایا کہ اس کی بیوی کو مائل کرنے کی کوشش کی، رغبت دلائی، تو اس نے کہا کہ اس شخص نے، باغبان نے، جو کسان تھا، جو مزدور تھا وہاں پہ کام کرنے والا، جس نے یہ حرکت کرنا چاہی، اس نے ایک جملہ بولا، اس نے دیکھ کہ ہم نے سب دروازے بند کر لیے، اب ہمیں یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس امیر شخص جو باغ کا مالک تھا، اس کی بیوی نے جواب دیا، اس نے کہا ہاں تم نے سارے دروازے بند کر دیے سوائے ایک دروازے کے۔ اس مزدور کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو سارے دروازوں کو لاک کر دیا، بند کر دیا، باہر سے کوئی شخص اندر اب داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ کس دروازے کی بات کر رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں تم نے یہ ظاہر کہ تو سارے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ مالک کی ذات کا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہم پر آگاہ ہے۔ اس کو خشیت الہی کہتے ہیں، یعنی دل، ہم زندگی کا کام کوئی بھی کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں کوئی تو نہیں دیکھ رہا، موبائل یوز کر رہے ہیں، موبائل میں جو مرضی دیکھتے رہیں، کون سا ہمیں باہر کی دنیا میں سے کوئی دیکھ رہا ہے؟ ہم گھر میں کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی بھی کام کر لیں، ہمیں کون سا کو باہر دیکھ رہا ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ میں کیا دیکھتا ہوں گھر کے اندر؟ میں دکان پر بیٹھا ہوں تو گاہکوں کو کیا معلوم کہ میں نے یہ 1 نمبر چیز رکھی ہے یا 2 نمبر چیز رکھی ہوئی ہے؟ ان کو تو جو قسم اٹھا کے کہہ دو انہوں نے لے لینا ہے۔ کپڑے کی قسمیں ہیں تو جو کہہ کے بیچ لی، وہ اس کو علم نہیں ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو کھلا ہوا ہے ہر وقت، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو خشیت الہی کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملہ کے اندر، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مسجد میں بھی ہم داخل ہوئے، سب احباب، کسی نے دایاں پاؤں اندر رکھا، کسی نے بایاں پاؤں اندر رکھا، کسی کو کسی نے دیکھا، کسی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، فقط دایاں پاؤں اندر رکھنا اور بایاں پاؤں اندر رکھنا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھیے کہ فرق کتنا پڑ جاتا ہے۔ مثلا جس نے دایاں رکھا، اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت اس پر اجر ملتا ہے، حضور کی سنت ہے، آقا اسلام نے فرمایا، اس نے رکھ لی۔ جس نے بایاں رکھا اور اگر وہ آگاہ تھا اس بات کے اوپر کہ اس پر اجر ملتا ہے، لیکن وہ بایاں رکھ کے داخل ہو جائے اور یہ سوچے کہ کسی نے کون سا مجھے دیکھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو فرق پڑتا ہے اور فرق نہیں پڑتا، اسی کو فرق کہتے ہیں۔ وہ عالم شخص اس بات پر آگاہ ہے کہ ہاں پاؤں اندر پہلا کون سا رکھا ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ میرے دل کے اندر خیال یہ تھا، یہ علم سے یہ بات آگاہ ہوا ہوں کہ یہ پاؤں اندر رکھا تو اس کے رکھنے پر بھی اجر ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور حضور کا حکم ہے۔ اور جس نے یہ خیال کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گویا اس کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے دل میں نہ معرفت تھی، نہ اللہ کا تقویٰ تھا، نہ اللہ کی خشیت تھی۔ اب آئیے جو میں نے کہا کہ آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے علم کی اقسام،
داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ بلخی آپ نے علم کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں. فرمایا وہ علم کہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ پہلی قسم ہے. ہم اس کی تفصیلات میں پھر آگے چل کے آئیں گے کہ مثال بھی لیتے چلے جائیں. پہلا علم کی قسم کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. یہ علم کی اقسام میں پھر دہرا دیتا ہوں جن دوستوں نے ہم ابھی جوائن کیا ہے کہ اس سے مراد علم کی وہ اقسام ہیں جو معرفت الہی کے لیے ہے. یعنی ہم تصوف اور روحانیت کی بات کر رہے ہیں تو تصوف اور روحانیت میں علم کی کتنی اقسام؟ ویسے تو علم کی بے شمار اقسام ہوں گی، لیکن یہ خاص قرب الہی، معرفت الہی اور روحانیت اور تصوف جس کو ہم کہتے ہیں، اس مضمون میں علم کی اقسام بیان ہو رہی ہیں. فرمایا علم کی 3 اقسام. نمبر 1 وہ علم جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم فرمایا وہ علم ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیسرا علم وہ ہے جو اللہ کی ذات کا علم ہے جس کو ہم معرفت کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جو آخری ہے اللہ کی ذات کی معرفت ہونا، اللہ کی ذات کا علم ہونا، یعنی اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہو جانا، اس کو بھی علم کہتے ہیں اور اسی کو علم معرفت کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اولیاء اور علماء وہ اسی کو پہچاننا چاہتے ہیں، وہ اسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کا مقصود یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کا علم حاصل کریں. یعنی اس میں دیکھیں، اس کو یوں سمجھیے، ہر کوئی شخص کھوج میں لگا ہوا ہے. کھوجیں 2 طرح کی ہیں. سائنسدان اور سائنٹسٹ اس کھوج میں ہے، وہ بھی کوشچن میں ہوتا ہے، کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے. وہ اسی کو کھوجتا ہے تو وہ دنیا کے اسرار و رموز جانتا ہے. وہ دنیا کے اسرار و رموز جانتا ہے کہ سورج کی روشنی ہے یہاں پر پہنچ رہی ہے، تپش ہے یہاں پر پہنچ رہی ہے. اس نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے. اور اس نے جانا کہ یہ ایک سولر سسٹم ہے، اس کے اندر یہ سورج ہے، اس کی یہ روشنی ہے، اس کی یہ تپش ہے یہاں پر پہنچتی ہے. اس کی سپیڈ آف لائٹ ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر ٹریول کرتی ہے، یہاں پر پہنچتی ہے. پھر اس طرح اس نے پودوں کو دیکھا تو اس نے کیوں اور کیسے کا سوال کیا. ایک یہ طریقہ کار ہے. اور اگر سائنسدان کو معرفت حاصل ہو جائے تو وہ اسی سے اللہ کی ذات کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف، کہ وہ باری تعالیٰ ہے جس نے یہ سارا کارخانہ قدرت تخلیق کیا اور اس کے اندر یہ مقاصد ہیں. صوفی کا جو راستہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ بھی کیوں اور کیسے کا کوشچن کرتا ہے. وہ کیوں اور کیسے کا کوشچن کرتے ہوئے اس کی طرف پھر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کون ہے، کیوں اس نے ایسا کیا، کیوں ایسے کیوں ہوا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے وہ عمر گزار دیتا ہے. تو علم جو ذات کا علم ہے، میں نے کہا کہ 3 طرح کے علم داتا گنج بخش رجویری نے بیان فرمایا. پہلا علم کی قسم یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے علم آتا ہے. دوسرا جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور تیسرا علم ہے ہی اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی ذات. تیسرے علم کے اوپر پھر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وہ علم سے مراد وہ ہے کہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا. اولیاء اور انبیاء اسی پر کاربند رہتے ہیں. یہ طریقہ انبیاء ہے، یعنی انبیاء کو اللہ اسی کے ساتھ مبعوث کرتا ہے اور اولیاء اس کی محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں اس علم کی طرف. اور پھر ایک علم جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے، وہ اس کے احکامات کی معرفت حاصل کرنا، اس کے احکامات کی کہ وہ کیوں اور کیسے ہیں، کہ ان کی اصل کیا ہے، ان کا مغز کیا ہے، جوہر کیا ہے. جس کی مثالیں میں نے گزشتہ نشستوں میں عرض کی کہ فقط نماز پڑھ لینا ہی نہیں ہے، وہ اس نماز کے اصل جوہر کی طرف جانا کہ اس نماز سے حاصل کیا ہو رہا ہے. فقط روزہ رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، روزے کی اصل کی طرف جانا کہ روزہ اصل میں مجھ سے کیا چاہتا ہے. فقط حج کر لینا کافی نہیں، حج کی اصل کی طرف جانا وہ کیا ہے اس کی طرف. اور اللہ کی طرف سے علم یہ احکام شریعت کا علم ہے، یہ احکام شریعت کا علم ہے. آپ دیکھیے یہاں پر جو چیز کامن چلی آتی ہے کہ پہلی چیز
تصوف اور روحانیت میں یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اور ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بنے، یا دنیا میں اگر ہم نے کسی کو کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، تو سب سے پہلا کرائیٹیریا اور اس کی ایلیجبلٹی کو چیک کرنے کا وہ اس میں علم کو دیکھنا ہے. ہم نے یہ بات طے شدہ ہے. اس علم میں بھی پھر احکام شریعت کا علم پھر پہلے ہے. احکام شریعت کا علم لازماً جزو ہے اس کا، کہ کوئی شخص اس سے خالی نہیں ہو سکتا کہ جو سمجھے کہ مجھے فقہ کا علم نہیں ہے، مجھے حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کو یہ علم لازمی حاصل کرنا ہوگا اگر وہ اللہ کی معرفت کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے. کوئی شخص بھی اس سے خالی نہیں ہوگا. یہ میں نے کہا کہ یہ سمپل آپ کے پاس پیمانہ اور چھڑی ہے، آپ ناپ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور جان اور پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص یہ جھوٹا ہے اور یہ فقط دعوے دار ہے. جھوٹا کا کیا ہم اسے کہیں کہ یہ فقط دعوے دار ہے اس بات کا، اس نے پڑھا کچھ نہیں، اس نے دیکھا کچھ نہیں، اس نے معرفت کوئی حاصل نہیں کی. اچھی اچھی باتیں کر لینا، بڑی بڑی باتیں کر لینا. حضور سیدی شیخ الاسلام دامت برکاتہ اللہ علیہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے ہیں اچھی باتوں کا کیا ہے، وہ تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی، وہ تو کتابوں میں بھی لوگوں نے لکھ دی. تو اچھی بات کا لکھا ہوا ہونا یا اچھی بات کا کر دینا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس شخص کو اللہ کی بارگاہ کی معرفت بھی حاصل ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی حاصل ہے. اس کے لیے پھر اور لوازمات بھی ہیں. اب آگے داتا گنج بخش علی حجویری اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. اب سنیے گا کہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اور میں نے اس کے 2 ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ علماء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ جو ہم نے مضمون کے طور پر شروع میں تلاوت کی. اب داتا گنج بخش علی حجویری اسی علم کے ذیل میں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے شیخ ثقفی کا قول لے کر آئے ہیں، اور یہ بڑا اہمیت کا حامل قول ہے. شیخ ثقفی کا قول وہ فرماتے ہیں، ہم اس کو سمجھیے گا، انہوں نے اس کو پھر آگے جب ایکسپلین کیا، ایلیبوریٹ کیا، اس کی تفصیل دیکھیے گا. فرمایا علم جہالت کے مقابلے میں دل کو زندگی عطا کرتا ہے. ایک جہالت ہے، علم کا متضاد کیا ہے؟ جہالت. تو علم جہالت کے مقابلے میں دل کو زندگی عطا کرتا ہے، اور دل ہی تو مقام ہے اللہ کی معرفت کا. اللہ کی معرفت کا مقام کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دل ہے. تو دل کے اندر روشنی کہاں سے آئے گی؟ دل زندہ کب ہوگا؟ مردہ دل میں تو اللہ کی معرفت نہیں آتی. زندہ دل کے اندر اللہ کی معرفت آتی ہے. اس کی معرفت کے آنے کا پہلا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ کہ دل کو زندہ کیا جائے. تو دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا دل علم سے زندہ ہوتا ہے، جہالت سے دل مردہ ہوتے ہیں. اس کو اس کی مثال سمجھنے کی کیا ہے؟ مردہ دل سے مراد کیا ہے؟ مردہ دل سے مراد یہ ہوتی ہے اسے کوئی بات پہنچتی ہی نہیں ہے، کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. آپ لاکھ دلائل دیتے رہے، وہ ایک بات جو اس نے پکی ٹھکی باندھ لیا وہ اسی کے اوپر اڑا رہے. اب اس کی ہماری سوسائٹی میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں. وہ بڑے بڑے نام ہیں، میں اگر لوں تو آپ اس سے پریشان ہو جائیں گے، لیکن وہ اس کی بڑی مثالیں ہیں جہاں پر یہ فٹ آتی ہے یہ بات. مثلا آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ بات ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اب اس کے اوپر لاکھ اگلا بندہ دلائل دیتا رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. علم کا طریقہ یہ کہتا ہے کہ بات اس سے مختلف ہے. پیچھے 1200 سال کے علماء کا طریقہ کار اس سے مختلف ہے. قرآن مجید، حدیث، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا جو معرفت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بات اس سے مختلف ہے. لیکن اس نے یہ کہنا ہے کہ نہیں، عشق یہ کہتا ہے لہذا یہی بات پکی ہے. وہ عشق اپنی جہالت کو کہہ رہا ہے. وہ عشق کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی جہالت کو کہہ رہا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں بات کو تھوڑا کھول کے واضح کر دیتا ہوں آپ کے لیے. اس کو ہمارے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک ایشو اٹھا، تو اس کے اوپر لوگوں کا ایک موقف بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا 100% جائز ہے، ایسا کرنا 100% جائز ہے، کیونکہ یہ عشق کا معاملہ تھا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا معاملہ تھا، تو ایسا کرنا 100% کیا ہے؟ درست اور جائز ہے.
حضور سیدی شیخ الاسلام نے علمی دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کے آج تک 1200-1400 سال میں طریقہ کار یہی رہا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک پراپر پیٹرن ہے، طریقہ کار ہے۔ آپ ہر کسی کو اس طرح اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ بندوق اٹھائے کسی کو بھی باہر جا کے گستاخ کہہ کے گولی مار دے۔ یہ ایسا کرنا یہ انارکی ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد انگیزی ہے معاشرے کے اندر، اور یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ 1200 سال میں کسی عالم دین کو آپ اٹھا لیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک کسی نے بھی یہ فتویٰ جاری نہیں کیا کہ جب آپ کا جی چاہے آپ بندوق اٹھا کے مار دیں، کسی کو بھی مار دیں گستاخ کہہ کے، کسی نے بھی یہ جملہ نہیں کہا، نہ لکھا نہ فتویٰ دیا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے جب یہ دلائل دیے آپ کے خلاف ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اب یہ وہ ہے فرق ہے، علم اور جہالت کا فرق سمجھیے۔ اس شخص نے پڑھ رکھا تھا، علم تھا، وہ علم کے دلائل دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے۔ دوسری طرف کسی نے پڑھا نہیں کہ علماء، فقہاء، محدثین، متقدمین، متاخرین نے کتابوں میں لکھا کیا ہے، قرآن حدیث کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ اڑ گئے اس بات کے اوپر کہ نہیں، یہ شخص دراصل اپنے عقیدے سے منکر ہو گیا، یہ پھر گیا، اس نے پیسے کھا لیے، اس نے فلاں کر لیا، ہر دنیا جہان کا الزام تہمت سب کچھ لگا دیا۔ اور دوسری طرف وہ وجہ کیا تھی؟ وہ جہالت تھی۔ دل کے اندر وہ بات آتی نہیں، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی کہ ایسا ممکن بھی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر وہاں کھڑا ہوا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جاہل دل مردہ ہوتا ہے، اور مردہ دل وہ علم سے زندہ ہوتا ہے۔ وہ بات جو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، دماغ کھلنا شروع ہوتا ہے، دل کے اندر کوئی بات عقل میں پڑھنا شروع ہوتی ہے، یہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب علم کی وجہ سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہی بات پہ اڑا نہیں رہتا۔ فرق سمجھنے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈیفینیشن سمجھیے گا۔ جہالت لا علمی کو نہیں کہتے۔ جہالت اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص سرے سے اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے اور وہ اسکول ہی نہیں گیا، وہ مدرسہ ہی نہیں گیا، اس نے 4 کتابیں کھول کے دیکھی نہیں، اس کو جہالت نہیں کہتے۔ یہ 3 مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک شخص کو کہتے ہیں لا علم، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ لا علم، یعنی اسے کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا ہے کم علم، دوسرا کیا ہے؟ یعنی اسے کچھ نہ کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، کسی خاص مسئلہ کے بارے میں، لیکن وہ اس کا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، کم علم ہے۔ تیسرا ہے جاہل۔ جاہل کہتے ہیں وہ کم علم بھی ہو سکتا ہے، وہ لا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ عالم بھی ہو سکتا ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جو حق سے آنکھیں بند کر لیں، اس کو دیکھتے ہوئے اس سے آنکھیں بند کر لیں اور اس پر ضد اور انا کی وجہ سے اڑ جائے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ ایک بات واضح ہے روز روشن کی طرح، اس کی مثال اور پھر مضمون کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ آپ سمجھیے کہ علم معرفت الہی میں کتنا ضروری ہے، کہ اگر اتنی چھوٹی سا ایک مسئلہ، فقہی مسئلہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کی بارگاہ کی معرفت اور حضور کی بارگاہ کی معرفت اسے نصیب ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل کا اصل نام کتنے دوستوں کو معلوم ہے؟ اصل نام اس کا اصل نام ہے عمر بن ہشام، اور جو اس کا لقب تھا، مشہور تھا، وہ تھا ابو الحکم یا ابو الحکم۔ مکہ کے اندر اس کو کہا جاتا تھا یہ حکمت کا باپ ہے، دانائی کا، دانشمندی کا، اور حکمت علم سے بھی اوپر کی چیز کو کہتے ہیں، یعنی علم کے اندر جو چھپا ہوا راز ہے، جو شخص اس کو پالے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حکمت اور دانائی کا بات ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی اچھی خوبصورت باتیں کرتا ہے، لوگ اس کے پاس آ کے نصیحتیں لکھواتے ہیں، بیٹھتے اور باتیں کرتے ہیں، ابو الحکم۔ لیکن آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بعد آپ نے جب تبلیغ شروع کی، دین کی تعلیم شروع کی، تو وہ بدبخت شخص کاہے کا ابو الحکم تھا جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکا۔ اس نے فرمائشیں کر کے معجزے کروائے، فرمائشیں کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے
اس نے کہا چاند کو ٹکڑے کر دے، آقا علیہ السلام نے چاند کو ٹکڑے کر دیا۔ اب فرق سمجھیے گا، اس نے کہا کہ چاند دو ٹکڑے کر دیں، حضور نے کر دیا، اس نے دیکھ لیا کہ ایسا ہو گیا ہے، لیکن اب سمجھیے گا اپنی جہالت کے سبب وہ انکاری ہو گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، یہ اس شخص نے ہماری آنکھوں پر دھوکہ کیا ہوا تھا۔ یہ جاہل شخص کی نشانی ہے، وہ ضد پر اڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ فتویٰ درست نہیں، یہ جو بات دلائل انہوں نے دی یہ درست نہیں ہے، یہ جو بات ہم نے کر رکھی ہے یہ درست ہے، اس بندے نے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ یہ سارا قصہ ہی لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، وہ ساری کہانی قصہ ایک طرف رہ جاتا ہے، وہ علم کی بات، وہ دلائل، وہ کتابیں، وہ فقہاء کے اقوال، وہ قرآن و حدیث وہ اٹھا کے پرے پھینک دیتے ہیں، اور وہ ادھر جہالت جو ہے وہ زندہ باد ہو جاتی ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پھر اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارا مضمون چل رہا ہے معرفت الہی کا، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم کتنا ضروری ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے جو اس کا پہلا چیپٹر قائم کیا کشف المحجوب میں، اس میں کیا چیزیں کس انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر دو، ہماری سوسائٹی کے اندر جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، مجھے اور آپ کو دن رات اس سے واسطہ پڑتا ہے، اس سارے عمل سے واسطہ پڑتا ہے، تو خدا را اس چیز سے نکل کر بڑے پراسپیکٹس کے اندر چیزوں کو دیکھیں کہ علم رکھنے والے شخص کا ویژن ہی مختلف ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ضد، لڑائی جھگڑا، اناد فساد نہیں کرتا، اس سے خیر کا چشمہ پھوٹتا۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو خیر ملے، جس سے خیر نہیں مل رہی ایک بھی شخص کے لیے نقصان ہے تو سمجھ لیں یہ شخص اللہ کا ولی نہیں، یہ کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ فسادی آدمی۔ علم کی وجہ سے دل زندہ ہوتا ہے، شیخ ثقفی کا قول فرمایا علم جہالت کے مقابلے میں دل کو زندگی عطا کرتا ہے، اور تاریکی کے مقابلے میں آنکھ کو روشنی دیتا ہے۔ اب اس کو جو مزید الیبوریٹ کیا داتا گنج بخش علی حجویری نے آپ فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا علم جو شخص حاصل نہیں کرتا، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا یہ بات، جو شخص اللہ کی معرفت کا علم حاصل نہیں کرتا اس کا دل وہ جہالت کی بیماری کا شکار ہے، یعنی جو اس پر محنت ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو، تو ایسے شخص کا دل وہ جہالت کی بیماری کا شکار ہے۔ اب اگلے جملہ سنیے گا جو میں نے کہا نا کہ توجہ چاہیے جس پر، وہ یہ جملہ ہے، فرمایا اس لیے کفار کے دل ان کو مردہ دل اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ کفار کے دل، آپ دیکھیے دنیا جہان کا ان کو علم ہے، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ کا علم نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی جاہل ہیں، اور مثال میں نے ابو جہل کی آپ کو دے دی۔ اب قرآن مجید کی آیت سنیے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں نا آپ، پہلی 5 آیات میں اللہ نے متقین کی نشانیاں بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم سے لے کر اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، آگے 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے، فقط 2 آیات۔ سنیے گا یہی بات جو انہوں نے کہی ہے، قرآن مجید اس کو کس انداز میں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو آپ ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دل حق کی دعوت کو، اللہ کی معرفت کو قبول ہی نہیں کرتے، یعنی یہ ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں، یعنی وہ شخص سرے سے ہی اللہ کی، ایک تو ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی معرفت اور قرب میں جانا، وہ تو سرے سے اللہ کی ذات کے ہی منکر ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ پھر کفار کے دل ہیں۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، یعنی آپ انہیں اللہ کا خوف سنائیں کہ جہنم کا عذاب ہے، تمہیں قبر میں عذاب دیا جائے گا، بچھو چھوڑے جائیں گے، سانپ ہوں گے، اللہ کی پکڑ آ لے گی، تمہارا دنیا بھی خراب، آخرت، یہ سارا ڈر سناتے جائیں، فرمایا لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگلا بات سنیے، وہ جو مردہ دل کی بات کی، کہ کہا نا کہ کفار کے دل مردہ شمار کیے جاتے ہیں کہ جہالت کی بیماری کا شکار ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، ان کے دلوں کے اوپر ان کی جہالت کے سبب اللہ رب العزت نے مہر لگا دی،
یعنی جو شخص جہالت کے اوپر ضد کرے، یعنی اس سے کوئی دلیل دے تو وہ قبول کر لے، وہ کہے ہاں ہم اس دلیل کو سن لیتے ہیں۔ ایک طریقہ کار اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے پچھلی مثال دی حضور سیدی شیخ الاسلام کی، تو آپ اس مثال سے اس کو سمجھ لیں کہ اگر کسی نے دلائل دیے ہیں تو وہ ان کو دلائل کو سن لے، قبول کر لے اور کہے کہ ہاں ہم بھی ان دلائل کو پرکھتے ہیں، اگر ہمیں سمجھ میں آئی تو ہم کہیں گے ہاں 100% یہی بات، اگر نہ سمجھ میں آئی تو پھر ہم آپ سے اس پر پھر آرگو کر لیں کہ اس دلائل کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ کہے آپ نے لاکھ دلائل دیے، مجھے دلیل سننی نہیں ہے، آپ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ ایسے دل کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، غشاوہ پردہ ہے اس کے دل کے اوپر، اس کے دل پر پردہ ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس کو حق نظر نہیں آتا، اس کے کانوں پر پردہ ہے کہ اس کو کوئی دلائل لے کر حق سنائے، اس کو حق سنائی نہیں دیتا، نہ آنکھیں حق دیکھتی ہیں نہ کان حق سنتے ہیں۔ یہ جہالت کا نقصان ہوتا ہے، جہالت کا۔ تو معرفت الہی تو پھر بہت پیچھے کی آگے کی بات رہ جاتی ہے، وہ اس کا حصول تو پھر کہاں ممکن رہ جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بنیادی چیز قرار دیا علم کو کہ علم کے راستے پر چلے تو فقہ کا، حدیث کا، صحیح معرفت والا علم حاصل کرے۔ اور آگے سنیے دوسری قسم کہ ایمان قبول کر لیا یعنی اللہ کو مان لیا، اب کافروں کی صف میں سے باہر آ گئے، کافروں کی صف سے باہر آئے، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی غافل لوگ ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے احکام سے بے خبر رہتے ہیں، احکام سے، یعنی ایمان لے آئے، اللہ کو اتنا تو مان لیا لیکن اب اس کے احکام کی بجا آوری کے اندر اگر کمزوری اور اس کا علم بھی حاصل نہیں کیا تو پھر ایسا دل، وہ فرمایا کہ ایسا دل پھر وہ غافل کا دل ہے۔ پھر آگے مزید آپ نے تفصیل بیان کی کہ کوئی شخص زہد تقوی اختیار کرے یعنی عبادت ریاضت بڑی کثرت کے ساتھ کرتا ہے لیکن علم سے خالی ہے اور علم کی طرف نہیں جاتا تو وہ بھی غفلت میں رہ جاتا ہے، اس پر پچھلی نشست میں بات کر چکا ہوں۔ اور کوئی شخص صرف علم کے اوپر زور دے اور پھر اس کے ساتھ تقوی کو، طہارت کو، نماز کو، ان چیزوں کے اوپر زور نہیں دیتا، نوافل کو، تسبیحات کو، وظائف کو، علم کے ساتھ ساتھ پھر ان چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے اگر، تو وہ شخص بھی کامل نہیں ہوتا، وہ بھی ادھورا رہ جاتا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اور آخر میں اس گفتگو کو پھر آپ نے فرمایا کہ بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی، آپ فرمایا کہ شیخ یحییٰ رازی بیان کرتے ہیں، میں اس پر گفتگو کو ختم کروں گا۔ شیخ یحییٰ رازی فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگوں کی صحبت سے بچو، 3 طرح کے لوگوں کی صحبت سے، یعنی ان کے ساتھ تمہارا میل جول نہ ہو، صحبت کا مطلب یہ ہے ان کے پاس بیٹھنا، ان کو سننا، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا۔ فرمایا اس سے اجتناب کرو، اجتنب صحبت ثلاثت اصناف، 3 طرح کے لوگوں سے بچو۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا غافل علماء، غافل علماء، خوشامدی فقراء اور کاہل صوفی۔ 3 قسمیں بیان کی، غافل علماء، خوشامدی فقراء اور کاہل صوفیاء۔ ان کی پھر آگے آپ نے ڈیفینیشن کی، فرمایا غافل علماء وہ لوگ ہیں جو علم تو حاصل کر لیا انہوں نے لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ علم پر پوری طرح عمل نہیں کرتے، وہ غافل ہیں۔ تقویٰ کو اختیار نہیں کرتے، یہ غافل ہیں۔ دل کو صاف نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، گالی گلوچ، فتویٰ بازی، اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑے رہنا، یہ فرمایا یہ غافل علماء کی نشانی ہے۔ جو جن کا دل صاحبان تقویٰ ہو وہ ہر وقت خیر کی بات کریں گے، وہ دوسروں کو خیر پہنچانے کی بات، نفع کی بات کریں گے، انسانیت پوری کی بھلائی کی بات کریں گے، نہ صرف کہ مسلمانوں کی بھلائی کی بات کریں۔ یہ غافل علماء، اور فرمایا کہ ایسے لوگ یہ پھر دوسرے لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں، دادا صاحب نے فرمایا یہ تحقیر کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کینہ، حسد پیدا ہمیشہ رہتا ہے۔ اور خوشامدی فقراء کون ہیں؟ یہ ہمارا ہاں یہ طبقہ بڑے کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، یعنی ظاہر حال پیروں اور صوفیوں والا ہوتا ہے تو کماتے کچھ نہیں ہے، فقیر ہوتے ہیں، تو ایسے ڈھنگ اپنا وضاحت ایسی رکھیں گے کہ جیسے بڑے صوفی ہیں اور خود کو کیا کہیں گے، ہم بے نیاز ہیں، ہم دنیا سے بے نیاز ہیں، بظاہر یہ جملہ ہوتا ہے۔ آگے کیا کام کرتے ہیں آپ یہ سوچئے، یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں اور آج سے 1000 سال پہلے فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں کہ اس دور میں صاحبان تقویٰ لوگ موجود تھے۔
اس دور میں اگر آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو آج کا عالم آپ دیکھیں، آپ کسوٹی پر پرکھتے چلے جائیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، ہم یہ دنیا سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی بے رغبتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کرتے کیا ہیں کہ کوئی شخص وہ ان کے مطابق کام کرے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور کوئی شخص اگر ان کی بات کے مطابق کام نہ کرے تو اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ میں جب جملہ پڑھ رہا تھا، بڑی شخصیات میرے ذہن میں آئی جن سے میں زندگی میں ملا ہوں۔ وہ بڑے دوستوں نے ملایا کہ جی یہ بڑے اللہ والے ہیں، ان سے ملے، یہ بڑے فقیر آدمی ہیں، یہ تو دنیا داری ان کے اندر ہے ہی نہیں، تو بڑے صوفی مزاج ہیں، بڑے اللہ والے روحانی شخصیت ہیں۔ جب ملے، اگر ان کے مزاج کے خلاف آپ بات کر دیں کہ نہیں جی قرآن حدیث تو یہ کہتا ہے، فقہ تو یہ کہتی ہے، تقویٰ یہ کہتا ہے، طہارت یہ کہتی ہے، کہیں گے یہ دل بجھا ہوا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کیسے کرنا۔ لیکن وہ جہالت پر مبنی کوئی بات کرتے اور آپ تعریف کریں، واہ واہ حضور کیا معرفت کا جملہ بولا ہے، جہالت پر مبنی بات، اس کو خوشامد کر دیں کہ واہ 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 حضور نے کتنا معرفت بھرا جملہ کہا ہے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو وہ پسند۔ یہ فرمایا یہ لوگ خوشامدی فقراء ہیں، ایسے لوگوں کی بھی صحبت سے بچو کہ یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں گے۔ اور جاہل صوفی کیا ہے؟ فرمایا جاہل صوفی، اب سن لیں کہ اس نے علم بھی حاصل کر لیا، تقویٰ بھی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، فرمایا لیکن اس نے ادب نہ سیکھا، وہ کسی کی صحبت میں نہ رہا۔ ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ اس نے علم بھی پڑھا، تقویٰ کی بھی توجہ کے اندر ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، حسد پیدا نہ ہو، غفلت پیدا نہ ہو اس کے اندر، اور وہ کاہل نہ ہو، جاہل بھی نہ ہو، کاہل بھی نہ ہو، اور اس کا باطن روشن رہے، وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہ بناتا رہے، دوسروں کو کمزور، کمتر اپنے سے اور ایسا نہ سمجھتا رہے اور ایسی چیزوں کی طرف نہ رہے۔ تو جب علم کے ساتھ وہ تقویٰ کو جوڑ لے اور پھر اس میں ادب داخل کر لے گا، دوسروں کے ادب کو داخل کر لے گا، تو ایسے دل کو فرمایا کہ پھر اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، ایسا دل اللہ کی قرب کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صرف علماء ہی اللہ کی خشیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور دوسرا معنی جو میں نے کہا کہ علماء وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے غیر کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت، یہ مضمون ہمارا یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح معرفت عطا فرمائے، اس طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔